جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا وہ لیگ میچ ہوگا، فکسڈ میچ ہوگا، یا پھر انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ذرا اس پہ جواب دیں گے آپ کہ کون سا میچ لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، پاکستان کے سیاستدانوں کے بارے میں دیکھیں، ہم نے تو ایک ذرا سا عمران خان کا ایک فوٹیج تھا، ایک چینل سے چلتا تھا اور دوسرے چینل تک ہم نے کہا جی یہ ٹانگا پارٹی ہے۔ ایک زمانے میں اسکول میں پڑھتا تھا، پھر 20 سال میں کیبنٹ منسٹر رہا، اور جب میں کیبنٹ منسٹر تھا ایک دن میں محلے کے نل کے باہر نہاتا تھا، کسی نے تصویر اتاری ہوئی تھی، اس نے وہ چلا دی۔ سو اب دیکھیں، ایک وقت کی بات ہے، یہی لوگ ہیں، انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ جو بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ ہماری اور ان کی قومی سوچیں ایک ہیں۔ ہاں، اسحاق ڈار صاحب یہ فرما رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اسحاق ڈار صاحب کے اندر کالک ہے، وہ اندر سے جو ہے ملے ہوئے ہیں، ڈبل گیم کر رہے ہیں، لیکن خود نہیں کر سکتے جب تک ان کو اپروول نہ ہو۔ میں نہیں مانتا یہ میاں صاحب بھی زرداری صاحب والی سیاست پہ آگے، آپ نے کہا کہ میں سمجھ گیا زرداری صاحب کی سیاست کو۔ دیکھیں، زرداری صاحب کے آگے تو یہ سارے دیکھیں نا، اب یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ الیکشن سے بھاگنے کا مطلب صوبائی اسمبلیاں تو آگے نہیں جا سکتی نا آئین میں، مرکز قومی اسمبلی جا سکتی ہے۔ قومی اسمبلی 1 سال کے لیے، اس کے لیے ایمرجنسی لگانی ہوگی۔ مجھے دکھ یہ ہے کہ اس اسمبلیوں میں ایسے میرے دوست اور قابل احترام لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بھی نہیں پڑھا ہوا۔ فائنینشیل ایمرجنسی لگانی پڑے گی، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے یہ پتہ ہے ہمیں، ہمارے ساتھ بیتی ہے۔ آپ کو ایمرجنسی لگا کر پھر 1 سال کی ایکسٹینشن کریں گے، اور یہ بلدیات کا جو کٹا کھولا ہے، یہ حال ہے آپ کا کراچی میں، لاشیں اٹھانے کی مشینیں نہیں ہیں آپ کے پاس، بالکل نہیں، عملہ نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، بالکل۔ اور یہ جو کچھ جس طرف حالات جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں عقل کو ہاتھ ڈالا جائے، عقل کو ہاتھ ڈالا جائے، اور عقل کو ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ سب لوگ کہتے تھے ارلی الیکشن، میں آج بھی سمجھتا ہوں ارلی الیکشن، اب تو ارلی نہیں، اب تو نہیں ہے نا، یہ میاں صاحب کہتے تھے جی ارلی الیکشنز ہونے چاہیے، وہ نہیں ہوئے۔ اب تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ارلی الیکشن ہے، اب تو وہ کہتے ہیں ہم نگران سیٹ اپ پہ ہم بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نگران سیٹ اپ پہ بھی ٹھیک بات کر لیں گے، کیونکہ ان کو صوبوں میں نگران ٹھیک چاہیے۔ میں اسما آپ کے پروگرام میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہی کام ریپیٹ ہونے جا رہا ہے، اس میں یہ دھاندلی کریں گے، خاموش رہیں گے، دیکھیں خاموش رہیں گے۔ دیکھیں، یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو کنٹینیو کرنے کا پروگرام ہے، قوم نکلے گی تو ٹھیک ہوگا۔ اور ہمارے جلسے پہ لوگ کہتے ہیں جی بندے تھوڑے تھے، جی بندے زیادہ تھے، ہم شاید ایک بہت چھوٹا جلسہ 28 کو کریں گے لاہور میں، گوال منڈی میں۔ ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر لاہور جاگے گا تو ملک جاگے گا۔ لوگ کہتے ہیں پنجابیوں نے بھی ستو پیے ہوئے ہیں، فوج نے تو پیے ہوئے ہیں، چلو اوروں نے تو، کیا آپ لوگوں نے بھی ستو پیے ہوئے ہیں؟ دا ریزن از کہ اس ملک میں بڑی پارٹی جو ہے ٹکراؤ سے گریزاں ہیں، یہ تھک گئے ہیں عمر کے لحاظ سے اور فزیکل فٹنس سے، یہ تھک گئے ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ آپ ہمیشہ، آپ نے 1-2 ہمارے پروگرامز میں بولا تھا کہ جی میاں نواز شریف صاحب انشورنس پالیسی ہے زرداری صاحب کی، تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ میں اب نہیں سمجھتا تھا، اب میری سوچ کے گمان کے کسی حصے میں شامل نہیں تھا کہ یہ مذاکرات کریں گے اسحاق ڈار صاحب کسی 1-2 ساتھیوں کے ساتھ اور مل کر، اور ظاہر ہے اس ملک میں جو بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کے سارے منشی ہوتے ہیں۔ نہیں تو وہ تو کہتے ہیں جی اپوزیشن کا حق ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا کہ اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے آپ نگران سیٹ اپ جو ہے ظاہری بات ہے بنائیں۔ اپوزیشن لیڈر تو پھر چودھری نثار تھا، تو یہ سمجھا دینا کہ چودھری نثار کیوں نہیں بیٹھ رہے، اسحاق ڈار پہ بیٹھ رہے، بالآخر پالیسی کیا آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار بھی خانہ نمبر 2 میں چلا جائے گا ان کی نظر میں، اور یہ صورتحال خاندانوں کی سیاست ہوگی اس ملک میں۔ ایک طرف تو جمہوری بات کرتے ہیں لوگوں کو باہر نکالنے کی، دوسری جانب آپ پہ یہ، اب آپ کے بارے سے یہ تنقید کی جاتی ہے، کبھی آپ ملا عمر سے اپیل کرتے ہیں، کبھی آپ چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں، کبھی آپ کیانی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور لوگوں کو ٹھیک کریں، کیا یہ غیر جمہوری جنرل کیانی سے میں نے کبھی نہیں، وہ فوج، مراد فوج سے کہ فوج آئے ان سیاستدانوں کو ٹھیک کرے؟ میں نے یہ نہیں کہا ٹھیک کرے، میں نے کہا شٹ اپ کال دے۔ اچھا دیکھیں، آپ اب دعا کو آپ دغا پڑھ دیں، ایک ہی نقطے سے مجھے مارم سے مجرم کر دیں، مارم کا نقطہ جو ہے زبر کو نیچے کر دے گی، میں تو ہم یہی چاہ رہے ہیں نا، آپ سمجھا دیں ناظرین کو، سمجھ ہے، لوگوں کو ساری سمجھ ہے، لوگ سب وہی چاہتے ہیں جو شیخ رشید چاہتا ہے، ڈرتے ہیں، از آر ایم سے ڈرتے ہیں، زیر زبر سے ڈرتے ہیں یہ میڈیا کھا جائے گا ان کو، یہ میڈیا جناب علی میرا کتنا انہوں نے بگاڑ لیا جی۔ میں نے کہا کہ لیکن آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے میڈیا، آپ کہہ رہے ہیں کھا جائے گا، لیکن آپ تو میڈیا پہ زیادہ آتے ہیں نا، میڈیا پہ آپ کی کوریج، آپ قابل احترام لوگ بلاتے ہیں تو آتا نا، میں بغیر اذان کے مسجد میں نہیں جاتا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہو تو میں جاتا ہوں، ورنہ اللہ کو پتا تھا نماز ہوگی، گھڑی ہوگی، کمپیوٹر ہوگا، سیٹلائٹ ہوگا، لوگوں کو پتا ہوگا خوبصورت غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا کہ ہر مسلمان کے کان میں آواز پڑے حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح، اس لیے
آپ مجھے بلاتے ہیں تو میں آتا ہوں. اگر میں خود سوچ رہا ہوں کم ہو جاؤں, آپ خود سوچ رہے ہیں کم ہو جائے, لیکن کیا وجہ ہے جو آپ کا لیاقت باغ کا جلسہ تھا آپ لوگوں کو جگا نہیں سکے؟ اب آپ لاہور جائیں گے, گوال منڈی میں جا کے چھوٹا جلسہ منڈی کے لوگوں کو جگا سکے, میرے پاس اگر میں 2 بسیں, کسی نے مجھے کہا کہ ہم 28 تاریخ کو گوال منڈی 2 بسیں لانا چاہتے ہیں, میں نے کرایہ پوچھا, میں نہیں دے سکا. میں غریب نہیں ہوں, لیکن میں سوچتا ہوں کہ فنڈز نہیں آپ کے پاس. اب میں سوچ رہا ہوں جس پارٹی کی طرف میں گیا ہوں ان سے تھوڑا سا سلیقہ سیکھوں, میں بھی جاؤں لندن امریکہ اس طرف, کہوں کہ یار ہمیں بھی کوئی مال لگاؤ, ہمیں بھی مال پھینکو, ہمیں بھی ازماؤ, آپ عام لوگوں کو بھی ازماؤ. آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں, یہ بڑی پارٹیوں کے لیڈروں کو تو ہمسایہ ممالک سے بھی فنڈ آ جاتے ہیں, جو کہ غلط بات ہے, لیکن آتے ہیں. ان کی انویسٹمنٹ دنیا بھر میں, ہر بڑا آدمی جو ہوتا ہے, ہر بڑا آدمی ان کے رینج میں ہوتا ہے. ہم جو عوام کے لوگ ہیں اس لیے مار کھا جاتے ہیں. کسی زمانے میں ہم الیکشن لڑتے ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے, کوئی ایک آدھا ہمیں پلاٹ لگا دیتا ہے, یہی ہماری قیمت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب آپ کے پاس لوگوں کو آپ لا نہیں سکے, اس کی بیسک وجہ وسائل. میں پورا مطمئن ہوں. 25 تاریخ کو عوامی مسلم لیگ کا جلسہ تھا, 25ویں تاک رات تھی, مسجدیں تھی, دہشت گردی کے سٹکر چل رہے تھے, لیٹر 3 مل چکے تھے, کامیاب ترین جلسہ تھا. ہم اتنا ہی بڑا جلسہ کرتے ہیں. لیاقت باغ ہم نے بہت دفعہ بھرا ہے. اب گوال منڈی کے جلسے کو یہ نہ کہے کہ گوال منڈی بڑی ہوگی, سرو ہی سر ہوں گے. نہیں, عوامی مسلم لیگ کا جلسہ یار چند ہزار لوگ ہو گئے, یہی اسی سے آپ مطمئن ہو جائیں گے. لیکن جس جماعت سے آپ نے رابطہ کیا, آپ نے کہا انہی کی طرح کہ آپ فنڈ ریزنگ بھی کریں گے, اشارہ ہے میں نہیں کر سکتا, میں عمران خان کی جانب آپ ان کے ساتھ اتحادی بن رہے ہیں, ان کے ساتھ جا رہے ہیں. کچھ سنا ہے کہ ان کو بھی لوگوں نے منع کر دیا کہ جی اب آپ شیخ رشید سے ذرا تھوڑا سا ایک فاصلے پہ رہیں, اور دوسری بات ان کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, بھنڈر صاحب چھوڑ کے گئے, خواجہ ہوتی چھوڑ کر ان کو چلے گئے, سردار عباس چھوڑ کر چلے گئے. تو کیا ہوگا ہے, آپ چھوڑ کے دیکھیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں تا وقت ہے کہ عمران خان نہ مجھے چھوڑے. میں اس کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. جب الیکشن آئے گی دیکھی جائے گی. میں ان کی پارٹی کا ذمہ دار نہیں ہوں, اور میں اچھا ہوا کہ ان کی پارٹی میں نہیں گیا, میں نے اپنی الگ پارٹی رکھی. ورنہ تو یہ نوجوان لوگ مجھے تو میرا خیال ہے نمک مرچ لگا دیتے بالکل ہی. سو میں عمر کے اس حصے میں ہوں, میں عزت سے رہنا چاہتا ہوں, عزت کرنا چاہتا ہوں. I have full confidence on عمران خان. اسمبلی جیتنا, اسمبلی ہارنا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں 8 دفعہ وزیر رہ چکا ہوں, دنیا میں کوئی شخص نہیں رہ سکا. 20 سال میں نے حکمرانی کی ہے. اگر میں ینگ بلڈ کو, نوجوانوں کو آگے لانے میں کوئی رول ادا کرنا کر سکا تو ضرور کروں گا. میں عمران خان کی حد تک مطمئن ہوں, اور میں ہمیشہ نمبر 1 سے بات رکھتا ہوں. باقی پتہ نہیں کتنے نمبر ہے جو لوگ میسیجز چلاتے ہیں کروڑوں کے حساب سے. میں نے اس میسیج کمپنی سے بات کی ہے, اس نے کہا جی ہم نے 4 کروڑ میسیج چلائے ہیں آپ کے خلاف. میں نے ان سے خود بات کی ہے جنہوں نے آپریٹ کیا ہے. میں نے کہا یار یہ 4 کروڑ کے پیسے مجھے دے دیتے, میں ملتان خانے وال کا جلسہ بھی کر لیتا. تو اس کا وسائل کی کمی ہے آپ کے پاس, پھر ظاہری بات ہے آپ دوبارہ شکایت کریں. چلیں آپ ایک دن ہماری طرف بھی لوگ رجوع کریں. چلیں شیخ صاحب بڑے پر امید ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ایک دن لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے. نوجوان نسل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش تھوڑی سی کریں گے, اور بڑے پر اعتماد ہیں اگلے الیکشنز کے حوالے سے بھی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ الیکشنز ہوتے بھی ہیں یا نہیں. شیخ صاحب اکثر آپ خود ہی یہ کہتے ہیں کہ شاید اگر بالفرض, ظاہری بات ہے اگر اس میں آ گیا تو. آپ کو بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور خصوصی گفتگو کی آج کے حالات کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹ سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.